اے ایمان والو قاتل الذین لڑو ان لوگوں سے یلونکم جو تمہارے قریب ہیں من الکفار یعنی کفار میں سے ان کے ساتھ مقابلہ کرو جو تمہارے قریب ہیں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً چاہیے کہ وہ لوگ پائیں فیکم تم میں غلظہ سختی وَعْلَمُوا اور جان لو یہ بات کہ ان اللہ تعالیٰ مع المتقین تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ کی 123 نمبر اس آیت کے اندر اللہ کریم ایمان والوں کو جہاد کے بارے میں حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے قریب والے جو کفار ہیں پہلے ان سے جہاد کرنا ہے۔ دیکھیں جہاد کا مطلب کوئی ظلم نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب کوئی تلوار چلانا یا تہہ تیگ کرنا نہیں ہوتا۔ جہاد پورا ایک اپنا مفہوم رکھتا ہے جس کا پہلا جز وہ دعوت اللہ ہے، اور اگر وہ دعوت پر نہ آئے تو پھر اس کا دوسرا جز جزیہ ہے، یعنی مسلمانوں کے ماتحتی کے اندر انہوں نے اپنا سسٹم چلانا ہے، تو یہ دوسرا نمبر ہے۔ جو قتال ہوتا ہے وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی نہ تو وہ بات ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی راستہ دینے کے لیے تیار ہے، یعنی مسلمانوں کو آگے بھی بڑھنے نہیں دے رہے، تو تیسرے نمبر پر اس کا حکم آتا ہے۔ تو اس کے بھی بہت سارے احکامات ہیں، یعنی قتال بھی جو ہوتا ہے وہ صرف فوج سے ہوتا ہے، اس میں درخت نہیں کاٹے جاتے، اس میں گھر نہیں گرائے جاتے، اس میں عورتوں بچوں کو نہیں مارا جاتا، اس میں بوڑھوں کو نہیں مارا جاتا، تو مسلح نہیں کیا جاتا، جو لڑتا ہے صرف اس سے لڑا جاتا ہے۔ تو اسلام کا پورا ایک سسٹم ہے، اور جہاد کرنا یہ دوسروں کے اوپر ایک شفقت اور مہربانی ہے، کیونکہ تلوار کے زور پر اسلام نہیں ہے، نہ پھیلایا گیا ہے۔ ان کو یا تو دعوت دی جاتی ہے کہ اسلام کی طرف آؤ، اگر نہیں آتے تو ٹھیک ہے اپنے مذہب پر رہو، لیکن مسلمانوں کے ماتحت ہو کر تم لوگوں نے رہنا ہے، اور ماتحت ہونے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دینا، نہ ہی مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے، نہ اس میں حصہ لینا ہے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر تم لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے اور ان کے ساتھ مل کر دفاع کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں اور وہاں اطراف میں بسنے والے قبائل کے ساتھ، یہود کے قبائل کے ساتھ آپ علیہ السلام نے یہی معاہدے کیے۔ تو بہرحال جو جہاد کا حکم ہے چاہے اقدامی ہو، وہ پہلے قریب والوں کے ساتھ ہے، یعنی قریب والوں کے ساتھ بات کی جائے گی، ان کو دعوت دی جائے گی، ورنہ جزیے کی طرف لایا جائے گا، ورنہ پھر ان کو قتال کی اور لڑائی کی دعوت دی جائے گی، اور میدان کے اندر ان کو للکارا جائے گا۔ اور اس کے لیے ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ یلونکم من الکفار، جو کفار تمہارے قریب ہے وہاں سے ابتدا کریں گے، کیونکہ لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اعلاء کلمت اللہ کا یہ حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب ٹھن جائے آپس میں، جب لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہو جائیں، آپشن کوئی نہ بچے سوائے لڑنے کے، اب نرمی والی بات نہیں ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، انہیں تمہارے اندر سختی پانی چاہیے، جب تم مقابلہ کرو تو پھر خوب ڈٹ کے کرو، پھر اس میں ترس نہیں ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، وہ تقوی والوں کا ساتھ دیتا ہے، تم تقوی پر رہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔